یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ اجازت ہے جی نوکری شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے بانیان کی یہ صف ادا کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و عزائے صف ادا پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ غلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمے لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ پہلا جملہ اس اعتماد اور اس یقین پہ کہنے جا رہا ہوں کہ یہ ذکر نہ مجموع کا محتاج ہے نہ وقتوں کا محتاج ہے۔ کرتو والوں اس کی پہلی اور آخری وجہ یہی ہے کہ یہ ذکر تب بھی تھا جب وقت نہیں تھا۔ تھوڑا تھوڑا بولتے آئیں گے تو پھر منزل آسان ہے۔ سیدہ غلال آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ذکر تب بھی تھا جب مجمع نہیں تھے کہ ایک پڑھنے والا ہو ایک سننے والا ہو۔ مجلس ہو جاتی ہے، شرط یہ ہے معرفت دونوں آل محمد کی رکھتے ہو۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ پہلا جملہ ہے، جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہی جملہ مجھے بتائے گا کہ مجھے اپنے عزت والے کاروان کو کس رویش ادراک پہ لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے، جملہ جانے اور حسین کی ماں جانے، تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو، تہہ دل سے شکر گزار۔ سیدہ غلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ میں جملہ عدیل بھائی ایک دفعہ پھر دہراؤں، ہو سکتا ہے میرے کہنے سے پہلے کسی کی عبادت میں اضافہ ہو جائے۔ وہ اللہ کہ جس کی حمد محمد ہے، بلندی علی ہے۔ کتنے پیارے لگتے ہو نام علی پہ بولتے ہوئے۔ عصمت سیدہ ہے، حسن حسن ہے، مزاج حسین ہے۔ شیعہ ممبر پہ ولایت علی پڑھنے والے ذاکرین پہ بندے اعتراض کرتے ہیں، توحید بیان نہیں کرتے۔ اس سے بلند مرتبہ توحید ہے تو لے آ، وہ اللہ جسے پنج تن سجدہ کرے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج ہے۔ سیدہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ چونکہ مولا حسن سے منسوب ہے آج کی مجلس، تو اس شہنشاہ کے مصائب تو آخری ذاکر کا حق ہے۔ فضائل تو میں پڑھ سکتا ہوں۔ پہلا جملہ اپنے مولا کی توقیر کا پڑھنے جا رہا ہوں۔ امید نہیں بلکہ یقین ہے، اور کرتو والو یقین بھی 100% نہیں 110% ہے۔ ہر علی والا بولے گا، ہر کسی کی امانت ہے، لیکن شرط ایک ہے کہ دل میں ولایت علی کا سمندر متلاطم ہونا چاہیے۔ کون حسن بے بدن کا حسن بدن لے کر زمین پہ آ جائے تو اسے حسن کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی طرح سے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ سیدہ غلال آپ کو سلامت رکھے۔ چاچا جی مہربانی کرنی ہے، سر نہیں ہلانا، زبان استعمال کرنی ہے۔ زبان ملی ہے آل محمد ذکر چ بولن لئی، اور پھر ذاکر جب ایسے حالات دیکھتا ہے نا تو پھر مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے بھی اس زبان کا کیا فائدہ جو ہوٹل پہ بولے، سڑک پہ بولے اور ولایت علی میں نہ بولے۔ امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ بے بدن کا حسن بدن لے کر زمین پہ چلے
تو حسن کہلاتا ہے۔ ایک جملہ اور بدل دوں، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ زمانے میں جو بندہ حسن کا محتاج ہو، پڑھے لکھے چہروں میں پڑھی لکھی بات کرنے جا رہا ہوں، شاہ جی ذرا توجہ کی خیرات دیجیے گا، یہ جملہ میں آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ زمانے میں جو بندہ حسن کا محتاج ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ ایک ایک چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے، جتنے بول سکتے ہو احسان کرنا۔ جو حسن کا محتاج ہو اسے حسین کہتے ہیں، اور حسن جس کی بارگاہ میں سجدے کرتا پھرے اسے حسن کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ بندے اپنے اپنے ظرف کے مطابق باتیں کرتے ہیں، ہماری طرح دنیا میں آتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرا عقیدہ یہ کہنے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ جو بندے میری بات سے متفق ہو جائیں وہ کم از کم اتنا ضرور بولیے گا کہ مرکزی چوک تک آپ کی آواز جانی چاہیے۔ یہ بحث مولوی کی ہے، مجھے قلندرانہ مزاج لوگوں سے ایک بات کرنی ہے۔ یہ کس طرح آتے ہیں؟ ویسے ہی آتے ہیں جیسے قلب محمد پہ قرآن آتا ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں جی کر ہاں کتنے پیارے لگ رہے ہو یار، آل محمد کو سلام کرتے ہوئے جیو۔ مجلس جنت بن گئی ہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ جیسے مصطفیٰ کے دل پہ قرآن اترتا ہے ویسے ہی یہ ماں کی آغوش میں نازل ہوتے ہیں۔ چلو میں بات تھوڑی سی کھول دوں تاکہ بچے بھی سمجھ آئیں۔ او بیٹا، او پتر، او میرا مستقبل، یہ بچے کا کاندھا ہلانا، تھوڑا سا پیچھے ہو کے بیٹھ جا۔ کٹھے بیٹھو گے نا تو پھر نہیں تم ادھر ہی رہو، شرارتیں نہیں کرنی، مجلس سننی ہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ صحن تطہیر 15 رمضان 3 ہجری، محلہ بنی ہاشم، 70 زمین پہ چلی گئی تو پھر دکھ لے کر جاؤں گا بھی، علی ولی اللہ والا ماحول اور فکرہ میرا پہنچ نہیں سکا۔ پھر سنو، 15 رمضان 3 ہجری، صحن تطہیر، محلہ بنی ہاشم، خدائی کو خدا عطا کرنے والوں کا گھر۔ بولو نا، چپ کر کے بیٹھنا بہادری تو کوئی نہیں ہے، چہرے کھل گئے ہیں۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ مرد کی شان ہی نہیں ہے وہ آل محمد کے ذکر میں چپ کر کے بیٹھا رہے۔ مرد کہتے ہی اسے ہیں جو اتنی بلند آواز میں آل محمد کے ذکر میں بولے کہ بندے بولتے ہوئے بندے کی داد دینے پہ مجبور ہو جائے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ پھر سنو، 15 رمضان 3 ہجری، شہر مدینہ، محلہ بنی ہاشم، خدائی کو خدا عطا کرنے والوں کا گھر، حجاب اللہ بی بی کی تطہیر، معاب گود میں توحید کا وہ حسن اترا جسے مشیت کے لہجے میں حسن کہتے ہیں۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ کیسے آیا ہے میرا امام زمانے میں؟ آؤ، جو راز مجھے عطا ہوا ہے بشر کی حد تک وہ تم میں تقسیم کر کے جا رہا ہوں۔ 3 مصلے جناب سیدہ کی حویلی میں بچھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا مجلس کے بعد روک لو گے وہاں، بتاؤ کہاں سے پڑھ کے جا رہے ہو۔ میں صرف بتاؤں گا نہیں، کتاب کا سکرین شاٹ واٹس ایپ نہ کروں آپ کے نمبر پہ، جو جھوٹے کی سزا وہ میری، لیکن آواز بچا کے گھر لے جاؤ، پھر تم جانے اور سیدہ جانے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مومن کا بڑا احترام ہے۔ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ 3 مصلے بھیا صحن تطہیر میں بچھی عدیل بھائی، ایک پہ رسول تھے، ایک پہ بطول تھی، ایک پہ علی تھے۔ اٹھاؤ نا ہاتھ یار، ہاتھ اٹھیں گے تو پھر بات بنے گی۔ نمازی چہرے بیٹھے ہیں، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ ایک پہ رسول، ایک پہ بطول، ایک پہ جناب امیر۔ ابھی بھی کچھ بندے رفیق سفر نہیں ہوئے تو میں بات آسان کر دیتا ہوں۔ ایک مصلے پہ وہ تھا جو آنے والے کا نانا تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تھوڑے زیادہ بول پڑے ہو، میں شکر گزار ہوں۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ ایک پہ وہ تھا جو آنے والے کا نانا تھا، ایک پہ وہ تھا جو آنے والے کی ماں تھی، ایک پہ وہ تھا جو آنے والے کا بابا تھا۔ اب رسول سجدے میں جھکے، اللہ حسن عطا کر۔ میں بندہ دیکھوں گا جو کھاتا علی کا ہو اور چوپ کر کے زمین پہ قرار لے جائے۔ 2 بندے بھائی جان میرے ساتھ اب مجلس میں نہیں بول سکتے، ایک وہ جو مجلس میں آ کے بھی نہیں آیا، دوسرا اندر سے جس کا عقیدہ ساتھ نہ دے، تیسری وجہ ہی نہیں تو میرے ساتھ نہ بول۔ پورے ملک میں اس جملے پہ وہ عزت عطا ہوئی ہے مجھ جیسا کبھی خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کبھی کریم اہل بیت سکیر پہ بھی اتنا کرم کر دیں گی، لیکن جب علی دینے پہ آتا ہے نہ گن کے دیتا ہے نہ تول کے دیتا ہے۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے. علی سجدے میں جھکے, اللہ حسن عطا کر. رسول سجدے میں جھکے, اللہ حسن عطا کر. بطول سجدے میں جھکی, اللہ حسن عطا کر. 15 رمضان 3 ہجری سیدہ کے صحن میں جھکنے والے 3 تھے, اٹھے تو 4 تھے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جیو بسم اللہ. جھکنے والے 3 تھے, اٹھے تو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. چلے یہ وجہ طاری ہو گیا ہے تو میں جملہ ایک اور آپ کی توقیر کے لیے کہہ رہا ہوں. سیدہ کے ہاتھ پہ حسن, رسول سامنے. شہزادی فرماتی ہیں بابا میرا لال دنیا میں آیا ہے, اس لال کا نام تو رکھے. خدا کی قسم اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ نا تو صدر کی قیمت نہیں ہے. بات میری علی والے سے ہے. یا رسول اللہ میرا لال دنیا میں آیا ہے, اس کا نام تو رکھیں. رسول آواز دے کے کہتے ہیں نہ میری شہزادی, آج اس لال کا نام نہ میں رکھوں گا نہ تو رکھے گی. ہاں ہاں, ایک ایک چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے. جو داد تو دے چکا ہے وہ بہت نیچے کی بات ہے, جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ بہت آگے کی سرحد ہے. یا رسول اللہ میرا شہزادہ دنیا میں آیا ہے, نام رکھیں. رسول فرماتے ہیں نہ میں رکھوں گا نام, نہ تو رکھے گی, نہ علی رکھیں گے. بابا پھر کون رکھے گا؟ رسول مسکرا کے فرماتے ہیں آج اس لال کا نام وہ رکھے جس کا کل نام ہم نے اللہ رکھا تھا. آئے ہائے آئے ہائے. ضروری نہیں کہ ہر سطر پہ ہر بندہ بول پڑے. امام حسین تمہیں سلامت رکھیے. دل میں ولایت علی اور عقیدہ ہے تو پھر ہاتھ اٹھائے. اللہ تمہیں سلامت, جس کا کل نام ہم نے اللہ رکھا, اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. یہی حسن تھے. شام کا دربار تھا, دسترخوان چنا گیا. رذیل شام کے عمراء, وزراء, مشیر, عمائدین سلطنت وہ دسترخوان پہ موجود تھے. خود شام والا بھی تھا. حسن مولا کو بھی دسترخوان پہ دعوت دی گئی. بس اس سے مختصر میں کر نہیں سکتا, نتیجہ دوں اور گزر جاؤں آپ کی دعا کے سائے تلے. دسترخوان بھائی جان چنا گیا, ابھی کھانا لگا نہیں تھا سامنے. یا اللہ لعنت کرے ایک بدبخت پہ, عامر ابن عاص. وہ بندے بے شک لعنت نہ کریں جو حکومت کے ڈر سے زیارت عاشورہ چھوڑے بیٹھے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. لعنت ان کے لیے بنی ہے. رسول جب معراج سے واپس آئے تھے, بندے نے سوال کیا یا رسول اللہ معراج پہ سب سے عجیب چیز کون سی دیکھی؟ بہت ساری چیزیں میرے مولا نے بیان فرمائی, ان میں سے ایک یہ تھی میں نے عرش پہ ایک عجیب چیز یہ دیکھی, اللہ نے عرش کی دائیں جانب اور بائیں جانب 70 ہزار فرشتوں کو خلق کیا. توجہ, دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہے. 70 ہزار فرشتے دائیں طرف, 70 ہزار فرشتے بائیں طرف. یا رسول اللہ ان کا کام کیا ہے؟ رسول آواز دے کے کہتے ہیں دائیں طرف والے مجھ پر اور میری آل پر درود پڑھتے ہیں. ہاتھ اٹھے گا تو پھر ہے نا, ہاتھ اٹھے گا تو پھر ہے نا. دائیں طرف والے صرف مجھ پر اور میری آل پر درود پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ بائیں جانے والے کیا کرتے ہیں؟ نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں نہیں. روزے زیادہ رکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں نہیں. تسبیح زیادہ کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں. سجدے زیادہ کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں. یا رسول اللہ کیا کرتے ہیں؟ رسول آواز دے کے کہتے ہیں جب سے اللہ نے انہیں خلق کیا ہے قیامت تک ان کا کام ہی ایک ہے, علی اور علی کے دشمن پر لعنت کر. اللہ تمہیں سلامت. امام حسین تمہیں سلام. علی اور علی کے بیٹوں کے دشمن پر امام حسین تمہیں سلامت رکھے. کائنات کی ملکہ تمہیں کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. عامر ابن عاص شام کے دربار میں کھڑا ہو گیا, آواز دے کے کہتا ہے حسن ہم سے نہ ٹکرایا کر, ہم سے نہ الجھا کر, ہمارے سامنے نہ آیا کر. جب اتنی باتیں اس نے کی نا, آواز ہے کہ کہتا ہے ہمارے پاس اتنے تاج, اتنے تخت, اتنی لشکر, اتنے خزانے, اتنی سلطنت, ہم سے نہ ٹکرایا کر. دھیمے لہجے میں میرے مولا کی آواز ہے من انتا, کون ہے تو؟ پنچایتی بندے بیٹھے ہو بابا جی, آپ سے انصاف چاہیے. بھی ایک بندہ اپنا اتنا وہ بتائے میں یہ ہوں یہ ہوں یہ ہوں یہ ہوں یہ ہوں یہ ہوں, اور چاچا جی صرف سر جھکا کے اتنا کہہ دیں اور کون ہے تو؟
کیا پلے رہ جائے گا اس کے؟ اور یہی کچھ شام کے دربار میں ہوا. اس نے کہا ہم سے نہ الجھا کر، ہمارے پاس اتنے تاج، اتنے تخت، اتنی سلطنت، اتنے خزانے، اتنے بندے، اتنے لشکر. حسن فرماتے من انتا، کون ہے تو؟ آپ پہنچے ہو نا، اللہ تمہیں سلامت رکھے. من انتا، کون ہے تو؟ جب یہ کہا نا، آواز ہے کہ کہتا ہے حسن میں عامر آس کا بیٹا. میں یہ چاچا جی سے لے کے وہ آخری حلالی موالی تک ہر چہرہ دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا. میرا ایمان ہے کہ سارا ماحول علی ولی اللہ والا ہے، لیکن معرفت بھائی جان سب کی اپنی اپنی ہے. رسول کے پاس بیٹھنے والے بندے برابر نہیں تھے. کوئی 7ویں درجے کا تھا، کوئی 8ویں درجے کا تھا، کوئی 9ویں کا تھا، کوئی 10ویں کا تھا. یہ تیرا بولنا بتائے گا کہ آل محمد نے کتنا عرفان کا خزانہ تمہیں عطا کیا ہے. آواز دے کے کہتا ہے میں عامر آس کا بیٹا. حسن فرماتے ذرا بلند آواز سے بتانا کون ہے تو؟ آواز دے کے کہتا ہے میں عامر آس کا بیٹا. تم نے خیال ہی نہیں کیا یہ کون کہہ رہا ہے؟ ذرا بلند آواز سے بتا. جو وادی نمل میں رینگتی ہوئی چونٹی کی آواز سلیمان بن داؤد کو سننے کا ہنر عطا کرتا ہے. سطر تھی جو سر سے گزر گئی ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. جی کراں جی کراں بابا جی. جو چونٹی کی آواز سن سکتا ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے. عدیل بھائی وہ کہہ رہا ہے ذرا بلند آواز سے بتا. پھر ذرا زور سے کہتا ہے سینہ بھر کے میں عامر آس کا بیٹا. حسن زیر لب مسکرا کے فرماتے تو اسی آس کا بیٹا ہے جس نے میرے نانا کو ابتری کا تانا دیا تھا. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. جو پہنچ گئے انہیں میں کہتا ہوا. باقی ذرا شہپر مودت کو تیار کرو، میں تمہیں فصیل آس کی سیر پر لے جاؤں. تو اسی آس کا بیٹا ہے جس نے میرے نانا کو ابتر کہا تھا. شوخی مار کے کہتے ہیں ہاں ہاں حسن اسی لیے تو کہتے ہوں ہم سے نہ ٹکرایا کر. میں اسی آس کا بیٹا ہوں جس نے تیرے نانا کو ابتر کہا تھا. حسن آواز دے کے کہتے ہیں جاہلا، اسی آس کو تو اللہ نے ان شان آقا ہو الابتر کا تازیانہ مارا ہے. اس کی تو اولاد نہیں تھی، تو کس آس کا بیٹا ہے؟ کیا بات ہے کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اس کی تو اولاد ہی نہیں تھی. جیو اللہ تمہیں سلامت رکھے. ایک اور سطر سنا تو فضائل کی. اللہ تمہیں سلامت رکھے تاکہ نسل کو پتہ تو چلے نا جس کی یہ مجلس ہے اس کی کیا عزت ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. حج کا موسم تھا. فکرہ اگر قیمت کرو تو میں اشارتاً کہوں گا. حج کا موسم تھا اور حقیقت حج ہستیاں حج پہ تھی. کیا بات ہے کیا بات ہے. جو ہاتھ اٹھائے اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. حقیقت حج یعنی علی و بطول کی جوڑی حج پہ آئی ہوئی تھی. مہربانی بھائی جان، کھلا ہوا چہرہ ہی تو میری کمزوری ہے. حج کا موسم اور کعبہ کے مالک حج پہ آئے ہوئے تھے. توجہ، ایک طرف حسن کا خیمہ تھا، ایک طرف حسین کا خیمہ تھا. یہ مجھے پتا ہے کہ 8-10 بندے بھی اس مجمع میں نکل آئے نا تو میں مطمئن جاؤں گا. جس کی امانت ہے اس تک پہنچنی چاہیے. بندوں کے ڈر سے میں کسی کی امانت تو نہیں روک سکتا نا. ہر مجمع میں ویسے یہ کرنے والی بات نہیں ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں. ایک طرف حسن کا خیمہ، ایک طرف حسین کا خیمہ. جو ہی میں نے تصور میں دونوں خیمے دیکھے تو مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی، رب المشرقین و رب المغربین. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوں. مجھے پتا تھا تھوڑے بندے بولیں گے. ہاں، ہر کسی کے لیے یہ بات ہے ہی نہیں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بات چاچا جی یہ ہے معرفت کی، اور معرفت ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتی. معرفت پہ ایک جملہ سن لو پھر میں یہ بات مکمل کر دوں. تیرے 5ویں امام دریائے دجلہ کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے. کچھ صحابی بھی ساتھ تھے. ایک بوڑھا بابا سفید داڑھی والا کھڑا ہو گیا. آواز سے کہتا ہے یا ابن رسول اللہ مجھے معرفت عطا کیجیے. علی کا علی بیٹا مسکرا کے اپنے صحابیوں سے کہتا ہے اسے اٹھا کے دریا میں پھینکو. اور میں دیکھ سا نا کون کون مولا کی معرفت کا طلبگار ہے. مولا کا کہنا دیری کتنی لگی ہوگی. ادھر سے یہ صاحب اٹھے، یہ بھائی اٹھے، یہ بھائی اٹھے، باپے کو پکڑا اور دریا میں پھینک دیا. وہ کہتا ہے عجیب ماجرا ہے. تیرتا تورتا ہاتھ پیر مارتا ہوا جتنی طاقت تھی باہر نکلا. آواز سے کہتا ہے یا ابن رسول اللہ عجیب ماجرا ہے، میں معرفت مانگتا ہوں، آپ مجھے ڈبونے میں لگے ہوئے. سرکار فرماتے ہیں ابھی سے معرفت نہیں ہوئی، اٹھا کے ذرا دور پھینکو. بولنا خدا کے لیے، اٹھا کے ذرا دور پھینکو.
پھر جتنی طاقت تھی ہاتھ پیر مارتا ہوا باہر آ گیا. پھر وہی گلا, مولا جی ماجرا ہے, مارنے پہ لگے ہوئے ہیں, میں تو معرفت کا سوال کرنے آیا تھا. علی کا علی بیٹا مسکرا کے فرماتا ہے ابھی بھی اسے معرفت نہیں, اٹھا کے ذرا دور پھینکو. جب دو بندوں نے, ایک نے ہاتھ پکڑے ایک نے ٹانگیں پکڑی اور جھولا جھولا کے وہ دریا کے وسط میں پھینکا نا, اب طاقت تو اس میں تیرنے کی ختم ہو چکی تھی. اچانک ڈوبتے 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 اس نے کہا یا اللہ میری مدد کر. جو ہی اس نے کہا نا اللہ میری مدد کر, تو تیر کے باہر آ گیا اور قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا مجھے معرفت ہو گئی ہے یار, جب مولا مجھے معرفت ہو گئی ہے, یا ابن رسول اللہ مجھے آپ کی معرفت ہو گئی ہے. علی کا علی بیٹا مسکرا کے فرماتا ہے دیکھا کیا ہے؟ آواز دے کے کہتا ہے مولا جب میری ساری طاقت ختم ہو گئی نا, میں نے اللہ سے مدد مانگی تو میں نے دائیں بائیں آگے پیچھے مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے جدھر دیکھا تیرا چہرہ نظر آیا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. جی کر ہاں, جی کر ہاں, امام حسین تمہیں سلامت رکھے. جیو. یعنی معرفت کیا ہے؟ پکارا اسے جاتا ہے, مدد کرنے یہ آتے ہیں. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے, کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. خیمے لگے ہوئے تھے اور ایک عربی بدو, توجہ, ایک ہوتا ہے شہری, سعودی عرب میں جو شہروں میں رہتے ہیں انہیں کہتے ہیں عربی, اور جو گاؤں دیہات میں رہتے ہیں, یعنی اگر سعودی عرب میں کرتو پنڈوری گاؤں ہوتا تو وہاں کے رہنے والوں کو عربی بدو کہتے ہیں, گاؤں والوں کو بدو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, سمجھ آگئی بات؟ عربی بدو. دل میں ولایت علی کا نور پہنچا اور بظاہر اس نے میرے امام کی زیارت نہیں کی ہوئی, ظاہری آنکھوں سے ابھی دیکھا نہیں ہوا تھا. عربی بدو. آؤ جناب بسم اللہ. مولا کے عزت والے مداح تشریف لے آئے ہیں, اللہ انہیں حصار ولایت میں رکھے. عربی بدو, گرتو والو توجہ ہے میرے دوستوں. آیا, پہلے بڑے بھائی کے خیمے میں گیا, پھر چھوٹے بھائی کے خیمے میں گیا, اور بظاہر ابھی اس نے مولا حسن کو دیکھا نہیں ہوا تھا. اب معرفت کا لیول دیکھیے گا اس بندے کا, جب دینے والے معرفت دیتے ہیں تو پھر ایسے ہی دیتے ہیں, ظاہری آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں ہوتا. اللہ تمہیں سلامت رکھے. حسن کے خیمے کے دروازے پہ آ کے نا منظر عجیب دیکھا. حسن صحابہ کے درمیان ایسے تھے جیسے معبود بندوں کے درمیان ہو. اللہ تمہیں سلامت رکھے. اور خیمے کے دروازے پہ آ کے اس نے کچھ فکرے کہے, وہ سارے تو نہیں پڑھوں گا, وقت اتنی اجازت نہیں دے رہا, بس دو چار اپنے مطلب کے مطابق وہ سنا کے تو جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے. اب معرفت کا انداز دیکھے گا, بظاہر دیکھا نہیں ہوا, خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دیتا ہے ایکم بحر الندا, کون ہے تم میں سخاوت کا سمندر, جس کا ایمان ہے کہ گھر کا چولہا حسن کے دسترخوان سے ملی ہوئی خیرات سے چلتا ہے, وہ بندہ تو ضرور بولے. باقی کسی غیر کی نہ توجہ چاہیے نہ کسی غیر کی داد چاہیے, جو آل محمد کا نہیں اس سے میرا کیا لینا دینا ہے. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. وہ اٹک سے آزاد کشمیر سے لے کے کراچی تک ان سطروں پہ ان دنوں میں مجھ میں دھمال کھیلتے دیکھے. اب تیری قوت پرواز کہاں تک ہے یہ تو فکرے مجھے بتائیں گے نا. آواز دے کے کہتا ہے ایکم بحر الندا, ایکم حجت اللہ علی الورا, ایکم تحفت الملیک العرش الى محمد المصطفیٰ, ایکم قام مقام علی المرتضی, ایکم مخرج النیاق من صخرت السماء. اگر اتنا ہی تم نے سنبھال لیا تو بات مکمل ہو جائے گی. آواز دے کے کہنے لگا کون ہے تم میں جو سخاوت کا سمندر ہے, کون ہے تم میں جو اللہ کی پوری خدائی پر حجت ہے. اگلا فکرہ علی والا نہ بولا تو پھر لاہور تک دکھ لے کے جاؤں گا. آواز دے کے کہنے لگا کون ہے تم میں جو ملیک العرش کی جانب سے محمد پر تحفہ بن کے اترا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت, جو ملیک العرش کی جانب سے مصطفیٰ کے لیے تحفہ بن کے اترا ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. اگلا فکرہ کون ہے تم میں ایکم قام مقام علی المرتضی, جو علی کی جگہ بیٹھنے کا حق رکھتا ہے. اب پتا چلا کرتو والوں کو کہ ہم علی کی جگہ اسے دیکھنا پسند کرتے ہیں جو کم از کم حسن ہو. آئے آئے سطر تھی جو سر سے گزر گئی ہے.
اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. وقت تھوڑا ہے, باتیں زیادہ ہیں, چاہتا ہوں کہ بات مکمل کر جاؤں. ایکم قام مقام علی المرتضی, کون ہے تم میں جو علی کی جگہ بیٹھنے کا حق رکھتا ہے. اگلا فکرہ جس کے لیے میں نے تکلیف سما دیا, ایکم مخرج النیاق من صخرۃ السماء, کون ہے تم میں سے جو چٹان میں سے اونٹنیاں نکالتا ہے. جو پہنچا اسے میں کہتا ہوں واہ. اللہ تمہیں سلامت رکھے. اس نسل کو بتانے کے لیے تہہ دل سے بھائی جان شکر گزار ہوں. آپ کے ریفلیکسز کے کیا کہنے, جھومنے کے کیا کہنے, داد دینے کے انداز کے کیا کہنے. مخرج النیاق من صخرۃ السماء, نیاقہ ناقہ کی جمع ہے. کون ہے جو پہاڑ کی چٹان میں سے اونٹنیاں برآمد کرتا ہے. اللہ, بات مکمل کریں یا کافی ہو گیا ہے بھائی جان. بندے کا نام تھا ابو سمسام ابسی, ٹھیک ہے. رسول کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا, بیعت کی, 2 سال رسول کی خدمت میں حاضر رہا, موجود رہا, اور پھر چلتے ہوئے فکرہ ادا کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے آپ کی صحبت میں اسلام بھی دیکھ لیا, ایمان بھی دیکھ لیا. تھوڑے بندے بولے, چلو میں مطمئن ہوں, جن کی امانت تھی ان تک پہنچ گئی. ایمان نام ہے میرے مولا امیر کا. آواز دے کے کہنے لگا میں نے اسلام بھی دیکھ لیا, میں نے ایمان بھی دیکھ لیا. یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں اپنے قبیلے میں واپس جاؤں اور سارے قبیلے کو مومن کروں. رسول مسکرا کے فرماتے بسم اللہ, نیکی اور پوچھ جاؤ اللہ کے حوالے, میری دعا کے حصار میں. چلنے لگا, واپس مڑا, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مولا اگر میں سارا قبیلہ مومن کر لوں تو انعام کیا ملے گا. اب وقت اتنا نہیں ہے, 15-20 منٹ کے جملے ہیں جو درمیان میں سے سکپ کر دیے ہیں. انعام کیا ملے گا. رسول فرماتے ہیں انعام سن لے, 80 اونٹنیاں جن کی سرخ آنکھیں ہوں گی, سفید پیٹ ہوں گے, 2 کوہانے ہوں گی, سونے چاندی سے مرصع ان کی مہاریں ہوں گی, اور وہ خالی پشت نہیں ہوں گی, عنبر و کستوری کے خزانے لدے ہوئے ہوں گے. اللہ تمہیں سلامت رکھے, اللہ تمہیں سلامت رکھے. بابا جی یہ رسید لکھ کر رسول نے اس کے ہاتھ پہ رکھ دی, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مولا اللہ آپ کو رہتی دنیا تک آباد رکھے, لیکن آپ ہی نے فرمایا ہے کہ ایک دن جو آیا ہے اس نے واپس بھی جانا ہے. یا رسول اللہ نصیب دشمنا اگر 2 سال پورے ہونے سے پہلے میں واپس آؤں اور آپ کی زیارت نہ ہو تو پھر سرکار فرماتے جو میری جگہ منبر پہ بیٹھا ہو. جاگنا خدا کے لیے, کیمرے کی آنکھ مجھے ریکارڈ کر گیا, حالات بڑے سخت ہیں, بات وہ کروں گا جو سپریم کورٹ میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے. جو میری جگہ منبر پہ ہو اس سے یہی سوال کرنا, اس کا حق ہے وہ میرا وعدہ پورا کرے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. بس گیا, پورے قبیلے کو مومن کیا اور سارے قبیلے کو ساتھ لگا کے کچھ عرصے کے بعد واپس آیا. پوچھا رسول, فرمایا دنیا سے پردہ کر گئے. آوازی ممبر پہ کون بیٹھا ہے, آوازی کوئی بندہ ہے جاؤ دیکھ لو. مسجد نبوی میں آیا, دیکھا ایک صاحب ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے, نام نہیں لے سکتا سارے جانتے ہو, حالات بڑے سخت ہیں. ایک صاحب ممبر پہ چاچا جی بیٹھے ہوئے تھے, پرچی آگے کر کے کہتا ہے رسول کا کیا ہوا وعدہ آپ سے پورا کروانے آیا ہوں, کیونکہ رسول نے کہا تھا کہ جو میری جگہ ممبر پہ بیٹھا ہو. آواز دے کے کہنے لگا لاؤ پرچی دو. جب پرچی صاحب ممبر نے دیکھی, اب انداز دیکھیے گا, 80 اونٹنیاں, سرخ آنکھیں, 2 کوہانے, سفید پیٹ, عنبر و کستوری کے خزانے, سونے چاندی سے مرصع مہاریں. پرچی دے, او نہیں بھائی یہ اونٹنیاں اس دنیا میں نہیں ملنے والی, میں بندہ دیکھوں گا جو کھاتا علی کا ہوا اور چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائے. بھائی غلام عباس سے لے کے وہ آخری حلالی موالی تک ہر چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے. ہاتھ نیچے رہ گیا تو خیرات سے خالی چلے جاؤ گے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. جب کہا نا یہ دنیا میں نہیں ملنے والی, پرچی کھینچ کے جیب میں رکھ کے کہتے ہیں ملے یا نہ ملے مجھے یہ پتہ لگ گیا تو وہ نہیں ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین جی کر ہاں, جی کر ہاں. امام حسین تمہیں سلامت ہے. جیو بسم اللہ. اچھا کیا ملے مولا علی کے مان جاؤ مختار اچھا مجھتا سے مانگتا ہے مجھے سارا
क्या मिले हाँ। वाह 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 वाह। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। पर्ची साहिब मिंबर से खींच के बाहाजी जेब में रख के कहता है मुझे ये पता लग गया तू वो नहीं है जिसके बारे में रसूल बता गए। बस मायूस होके ना मुरझाया हुआ चेहरा लेके बाहर निकला। तो फिर शिया कौम का बच्चा बच्चा जानता है, सामने वो मिला जो 650 साल का बूढ़ा था। अली के ईमान ने जिसे सलमान बनाया हुआ था, जोरे विलायत से कमर सीधी करके अबू शमशाम के हाथ पे कंधे पे हाथ रख के, अब इतने अजीम इज्तिमा में इतनी बड़ी दाद के बाद 10 बंदे बोल पड़े ना, कितनी रियायत दे रहा हूँ, 10 बंदे बोल पड़े तो मैं मुतमईन जाऊंगा। हालांकि इतनी बड़ी दाद के बाद उससे ऊपर की बात आनी चाहिए थी ना, बात ऊपर की है, लेकिन 10 बंदे भी बोल पड़े तो मैं मुतमईन जाऊंगा। अबू शमशाम के कंधे पे हाथ रख के कहता है इन्हें छोड़, आ नबूवत के मिजाज के पास चले। हाय हाय, क्या बात है यार, क्या बात है यार। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, आ तुम्हें नबूवत के मिजाज के पास ले चलो। अबू शमशाम का हाथ पकड़ा, अली बादशाह के दरवाजे पे पहुंचे। सलमान ने दोनों हाथों से आयत ततहीर पढ़ के दस्तक दी। अब नाम नहीं बताया, ना अपना ना अबू शमशाम का, दस्तक दी। अंदर से मेरे शहनशाह की आवाज आई, सलमान अबू शमशाम आ गया। बोलना बोलना, चुप करके बैठना मर्द की शान ही नहीं है। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह करे ये हाथ बार में कि नालैन पे जाके मासो। कद नहीं था खैरात जितनी अता हो गई है। सैयदा कलाल तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। अली शहनशाह बाहर आए। अली फरमाते हैं जा सलमान मस्जिद नबवी में ऐलान कर, जिसने मोहम्मद का किया हुआ वादा पूरा होते देखना है फजर की नमाज के बाद मदीने से बाहर आ जाए। बस मेरा बिल्कुल फिनिशिंग टच है, मैं जा रहा हूं तेरी दुआ के सारे तले। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे, कायनात की मलका तुम्हें करबला में सजदा नसीब फरमाए। इससे बड़ी दुआ ना अल्लाह की कायनात में खल्क हुई है, ना हुसैन के मिंबर से मातमियों के हवाले कर सकता हूं। सैयदा तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। ऐलान हो गया। फाजर की नमाज के बाद खचा खच मदीने के बाहर आने लगा। दिल धरने की जा नहीं थी और इस्तिराबी कैफियत, धड़कते हुए दिल, इंतजार, शिकने माथे पर, कोहनियों की फायरिंग। अल्लाह जाने अली के पास तो खाने को कुछ नहीं होता, एक वक्त की होती है एक वक्त की नहीं होती। 80 ऊंटनियां कहां से देगा? बस ये कहां के सवाल जुबान पे आने लगे। मेरे इमाम ने पूरे माहौल का निगाहे विलायत से जायजा लिया और अबू शमशाम की आंखों में आंखें डाल के फरमाया अब तू बता, वादा मैं पूरा करूं या हसन पूरा करे? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। यही हक बनता था आले मोहम्मद को सलाम करने का। जियो जियो। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। अली ने वो पर्ची पकड़ी, मोहरे रिसालत पे अली बादशाह ने बोसा दिया। जो अदब सुन के बोलने के आदी है, मोहरे रिसालत पे बोसा दिया। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। हसन से फरमाया बेटा वो सामने पहाड़ की चट्टान है। जी बाबा। फरमाया पैर से ठोकर मार। अब तो पता लगेगा अकीदा सैयदा ने कहां तक अदा किया है। अली फरमाते हैं जा बेटा पहाड़ की चट्टान को पैर की ठोकर मार, चट्टान फट जाएगी, अंदर से एक मुहार बरामद होगी। सिर्फ तूने करना इतना है, वो मुहार का सिरा पकड़ के अबू शमशाम के हाथ पे रख देना है। वाह 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 वाह। थक गए हो तो फिर नतीजा अगली मजलिस से पूरा कर लांगे। पढ़े भाईजान, इमाम हुसैन तो सब चाह रहे हैं भाईजान, इधर वाले मेरे अहबाब। अब हसन ने जब बाबा का हुक्म सुना ना, फिक्रा है अली वालों के लिए, बाबा का हुक्म हुक्म खुदा समझकर। जरूरी नहीं कि हर सतर पे हर बंदा बोल पड़े। हसन चले पहाड़ की चट्टान की जानिब, अल्लाह करे जुबान वो बोले जिसका बोलना काजी को अच्छा लगता है। ना किसी गैर की दाद चाहिए, ना किसी गैर की तवज्जो चाहिए। तू आसमां अपनी चुप को, मैं करबला वाले की करीमी को आवाज देता हूँ। देखता हूँ तेरी चुप ताकतवर है या आले मोहम्मद का करम फैसला इसी बारगाह में, इसी मिंबर पे, इसी सतर पे। या तू बोलेगा या सैयदा ने खैरात अतानी की है। बाबा का हुक्म हुक्म खुदा समझ के हसन ने पहाड़ की चट्टान पे पैर की हल्की सी ठोकर मारी। पहाड़ की चट्टान ऐसे फट गई जैसे काबा की दीवार फटी थी।
کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے. میرا کمال نہیں ہے، دینے والے کی عطا ہے. سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اندر سے ایک مہار برآمد ہوئی، سونا چاندی جواہرات سے مرصع. حسن نے وہ مہار پکڑی. اب اللہ کرے زبان وہ بولے جو اس سے آگے بول سکتی ہے. حسن نے وہ مہار پکڑی. میں جملہ بدل دوں، اللہ کے ہاتھ نے بندے کے ہاتھ پہ رکھ دی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ تمہاری جوانیاں سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہو. اتنی اوقات نہیں تھی، اتنا قد ہی نہیں تھا جتنا سیدہ نے نواز دیا ہے. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. ابو شمشام کہتا ہے مولا، ہاں حسن بادشاہ نے فرمایا یہ مہار پکڑ اور چلنا شروع کر دے، پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. بولو نا خدا کے لیے بولو، پیچھے موڑ کے نہ دیکھنا، کٹ نہ جائے وہ زبان جو حسن کو سلام نہ کر سکے. آواز دے کے کہتا ہے مولا تو پھر مجھے کیسے پتا لگے گا بھی اونٹنیاں باہر آ رہی ہیں؟ حسن فرماتے ہیں گلے کی گھنٹی بتائے گی. ذمہ دار گھرانوں سے تعلق رکھتے ہو نا، جب گھنٹی بجے سمجھ لینا ایک اونٹنی آ گئی، دوسری آ گئی، تیسری آ گئی، چوتھی آ گئی. آسمان بھی قیمت میں لے آؤ تو قیمتیں قبول ہی نہیں کرتا. محبت سمجھ کے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا دینا، میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. پہلی ٹلی نے ٹل کیا، اپنے دل میں کہتا ہے ایک آ گئی، دوسری آ گئی، تیسری آ گئی. جو چپ ہو، سال نبی نے ایک نکالی تھی، حسن نے 80 دی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. 80 اونٹنیاں جب باہر آئی، ابو شمشام نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کتار 80 اونٹنیوں کے ہاتھ یہی رکھنا، میں مقروض ہوں تیرے ہاتھ کا، ہاتھ یہی رکھنا، تجھے دیکھ کے سارا مجمع ہاتھ بلند کرے گا. 80 اونٹنیاں باہر آئیں. ابو شمشام نے پیچھے مڑ کے دیکھا، حسن کی آواز یاد جا کم ظرف، تو پیچھے مڑ کے نہ دیکھتا قیامت تک عطا ختم ہی نہ ہوتی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. فضائل سنا ہے امیر کا، مصائب کے 2 فکرے اس کے سن لو جسے رسول غریب کہتے تھے. امیر کی شہادت میرے بھائی کا حق ہے، وہ آپ کو سنائیں گے. مصائب تو میں پڑھ گیا ہوں، شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی. فضائل سنا ہے امیر کا، مصائب سن لو غریب کا. امیر کون ہے، غریب کون ہے؟ امیر وہ ہے جس کے نانا ہونٹ چوما کرتے تھے، غریب وہ ہے جس کی گردن پہ بوسے دیتے تھے. دونوں شہزادے ہم تک اپنے گھر کے دکھ پہنچانے کے لیے پوچھا کرتے تھے میرے ہونٹ کیوں چومتے ہو؟ حسین پوچھتے تھے میری گردن پہ بوسے کیوں دیتے ہو؟ رسول رو رو کے کہا کرتے تھے تیرے ہونٹ اس لیے چومتا ہوں تجھے زہر دیا جائے گا، عظم اللہ حجورکم، اور تیری گردن اس لیے چومتا ہوں جہاں 13 ضربیں چلائی جائیں گی. عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم. رو پڑے ہو تو ایک فرق اور سن لو، امیر کسے کہتے ہیں، غریب کسے کہتے ہیں؟ آخری وقت جس کے پاس 4 سال کا بیٹا ہو، ہائے کر کے رونا ماتم کی شان، اسے امیر کہتے ہیں. اور آخری وقت میں جس کے پاس 4 سال کی بیٹی ہو. آوازیں بلند ہو گئی ہیں. عظم اللہ حجورکم. یہاں ہونا ہے جنازہ برآمد، اور جب بھائی مصائب پڑیں گے نا تو پھر میں ایک التماس کر رہا ہوں، جب جنازہ آئے نا اگر رونا نہ بھی آئے تو آوازیں بلند کرنا، آوازیں اتنی بلند کرنا محلے دار بانیوں سے پوچھے ثقلین بھائی آپ کے گھر کل کون مر گیا تھا؟ عظم اللہ حجورکم. پھر بانیان رو رو کے کہیں گے ہمارے گھر کل کوئی نہیں مرا تھا، رسول کے امیر بیٹے کا جنازہ تھا. بس 2 کے 2 فکرے. اور ممبر بھائی کے حوالے، آل محمد کے گھر میں 2 جنازے ایسے گزرے ہیں
جملہ یہی ہے مصائب کا، جو آنکھیں اشکبار ہو چکی ہیں، دل نرم ہو چکے ہیں، پیدا ہی تو رونے کے لیے ہوا ہے۔ 2 جنازے آل محمد کے گھر میں ایسے گزرے ہیں جنہیں ورثاء نے دفنایا نہیں، امت سے چھپایا ہے۔ ہائے کار کے رونا ماتمی کی شان ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ میری مصلی پہ مانگی ہوئی خیرات ہے، کوئی ناز کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ فضائل میں نت نئے انداز ہم استعمال کرتے ہیں۔ فضائل مصائب صرف خیرات مانگنے کا نام ہے، کیفیت کا نام ہے۔ اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے۔ پتہ نہیں کس کے پہلو کے ساتھ سجاد خون بیٹھا رو رہا ہے۔ 2 جنازے آل محمد کے گھر میں ورثاء نے دفنائے نہیں، امت سے چھپائے ہیں۔ پتہ کون کون سے؟ پہلا جنازہ ہے اس کا سیدو غیر سیدو، جس کے لیے 12واں امام پانی نہیں خون رو رو کے کہتا ہے میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر۔ ہائے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے۔ ہائے کر دینا تیرے اختیار کی بات ہے، سینے پہ ہاتھ مارنا تیرے اختیار کی بات ہے۔ آنسوؤں کا پرسہ شام کی ملکہ عطا کرے گی۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر، میرا سلام جلے ہوئے دروازے پر۔ اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے۔ جب سیدہ کو علی نے لحد میں اتارا تھا نا، میں نے دعویٰ کیا ہے بطول کو علی نے دفنایا نہیں چھپایا تھا۔ دلیل پتہ کیا ہے؟ جنازہ ایک تھا، قبریں 40 بنی ہوئی تھی۔ آج تک معصوم کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے رسول کی بیٹی کس لحد میں اتاری گئی تھی۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سیدو غیر سیدو، جو ہی تعویذ لحد سیدہ کا بند ہوا نا، چلو کتاب کا نام سن لو، بیت الاحزان شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی، اس میں یہ نوحے کے فکرے انہوں نے لکھے ہیں۔ سرکار امیر نے ایک ہاتھ سیدہ کی قبر پہ رکھا، اللہ کرے وہ بندہ شیعہ نہ ہو جو اس فکرے پہ ہائے نہ کر سکے۔ ہاتھ علی نے قبر پہ رکھا اور چیخ مار کے رو پڑا میرا امام۔ عبداللہ ابن مسعود قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا کائنات کا امیر ہے، کیوں روتا ہے؟ رو کے علی کی آواز اس لیے روتا ہوں، مجھے تو آج پتا چلا ہے بطول زخمی کتنی تھی۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ ایسے کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا یار، جیسے تم غریبوں کا ماتم کر رہے ہو۔ اللہ تیرا ماتم قبول۔ بسم اللہ بسم اللہ، مجھے تو آج پتا چلا ہے رسول کی بیٹی زخمی کتنی تھی۔ سیدو غیر سیدو، علی نے قبر سیدہ پہ ہاتھ رکھا۔ کتاب کا نام میں نے پہلے ممبر سے بتا دیا ہے۔ علی جیسا امام امامہ اتار کے ماتم کر کے کہتا ہے سیدہ حق تو یہ تھا میں تیری قبر پہ خیمہ لگاتا۔ ہائے ضرور کر دینا، جتنے شیعہ بیٹھے ہو نا کالے لباس والے کم از کم ماتم کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اور رونے والوں علی فرماتے ہیں میرا حق تو یہ تھا تیری قبر پہ خیمہ لگاتا، میں دن بھی تیرے زخموں کو روتا، میں رات بھی تیرے زخموں کو روتا۔ یا سیدہ میرا پرسہ قبول فرما، پہلے میں ماتم کر لوں، ہو سکتا ہے کوئی عزادار ماتم نہ کر سکے۔ یا زہرا میرا پرسہ قبول فرما۔ علی فرماتے حق تو یہ تھا میں دن بھی تیری قبر پہ روتا، میں رات بھی تیری قبر پہ روتا، لیکن سیدہ معاف کر دینا مجھے گھر جانا ہے، وجہ شہر تیرے قاتلوں کا ہے، بیٹیاں دروازے پہ کھڑی ہیں۔ مرحبا مرحبا مرحبا، شہر تیرے قاتلوں کا ہے، بیٹیاں دروازے پہ آئی کھڑی ہیں۔ رونے والوں یہ تھا پہلا جنازہ جسے علی نے چھپایا دفنایا نہیں چھپایا ہے۔ اب مجھ سے سوال کرو دوسرا کون سا جنازہ تھا؟ یا سیدہ میرا پرسہ قبول فرمانا۔ اور رونے والوں دوسرا جنازہ ہے 6 مہینے کے لال کا۔ عظم اللہ اجورکم، تقبل اللہ اجورکم۔ زانوں پہ ماتم کرنے والے اللہ تمہیں سوائے اس غم کے کسی غم میں نہ رلائے۔ رونے والے بندے پوچھتے ہیں شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ کائنات میں وہ ماں تو دکھا، ہاتھ میں جنازہ تھا بیٹے کا اور باپ پہلو میں قبر بنا رہا تھا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ میرے بعد ملک کا نامور مصائب خانہ ہے، اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ لیجئے گا، صحیح روایت پڑھا ہوں نا۔ اور رونے والوں ماں کے ہاتھ پہ جنازہ تھا غلام عباس بھائی، اور حسین نے ذوالفقار کی نوک سے قبر بنانا شروع کی، اور رونے والوں ذوالفقار سے رونے کی آواز آئی مولا آسمان سے تیرے دشمن مارنے آئی تھی، تیرے بچوں کی قبریں بنانے تو نہیں آئی تھی۔ اور رونے والوں رخسار تلوار پہ رکھ کے حسین آواز دے کے کہتے ہیں کیا کہوں غازی کے بعد میں غریب ہو گیا۔
مرحبا مرحبا، آوازیں بلند کر کے رونا ماتمی کی شان ہے، شرما کے نہ رویا کر، شرما کے وہ روئے جس کا نقصان کوئی نہیں ہوا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور سیدہ خیر سیدہ، باپ نے قبر بنائی، جنازہ ماں اور باپ نے مل کے 6 مہینے کے اصغر کا لحد میں رکھا۔ اللہ کرے میں مر جاؤں یہ جملے نہ پڑھ سکوں، اور رونے والوں ادھر سے ماں نے دفنانا شروع کیا، ادھر سے باپ نے ریت ڈالنا شروع کی۔ اور سیدہ خیر سیدہ، وہ بندہ معافی مانگے علی کی بیٹی سے جو ماتم نہیں کر سکتا۔ اور سیدہ خیر سیدہ، پیر معصوم کے چھپ گئے، ماں ساتھ رہی، گھٹنے معصوم کے چھپ گئے، ماں ساتھ رہی۔ کہاں بیٹھے حلقے کے ماتمی؟ اور رونے والے زانو معصوم کے چھپ گئے، ماں ساتھ رہی۔ پیٹ معصوم کا چھپ گیا، ماں ساتھ رہی۔ اور رونے والے سینہ معصوم کا چھپ گیا، اور سیدو ماں ساتھ رہی۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، آ گیا معصوم کا چہرہ، رباب آواز دے کے کہتی ہے حسین اب تو جان، تیرا لال جانے۔ اور رونے والا جتنا صابر تھا نا کربلا کا غریب، رونے والا پوسٹ کر کے ریت ڈالنے لگا، اور رونے والا آہستہ سے کہتا ہے چہرہ نرم ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تیرا بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہ کہہ رہا یہ مقدسہ کے غریب کے روضے پہ جا کے مسو۔ سارے عزادار مجھے ایک سوال کا جواب دے، بالخصوص سیدوں سے، مولا کے مداح سے، سارے عزاداروں سے ایک مشترکہ سوال ہے۔ ماں اور باپ نے مل کے چھپایا، امت نے رہنے دیا؟ سارے بول کے بتاؤ نا، امت نے رہنے دیا؟ آ رکھ میرے سار پہ قرآن، شام غریبہ سروں کی گنتی ہوئی ہے۔ رونے والا حرام زادے کہتے ہیں مارے 72 ہیں، ساری 71 کیوں ہیں؟ ایک سر معصوم کا نہیں ملتا۔ اللہ لعنت کرے ایک حرام زادے پر۔ آواز دے کے کہتے ہیں میں نے دیکھا حسین ٹیلے کی اوٹ میں معصوم کا جنازہ چھپا رہا تھا۔ بے غیرت کہتے ہیں 100 نیزے والے لے آؤ، اور رونے والے خالی ہاتھ نہیں تھے، ہر بے غیرت کے ہاتھ میں 2 نیزے تھے۔ اور رونے والا یہ نیزے کربلا کی زمین میں نہیں مارتے تھے، کوئی نیزہ پھپھی کے کلیجے میں لگتا تھا، تیرا کوئی پتھر کا کلیجہ تو قابو کر، کوئی نیزہ ماں کے سینے میں لگتا تھا۔ رونے والے نیزے زمین میں اترتے، علی کی بیٹی اصغر کی ماں سے کہتی بی بی آنکھیں بند کر لے، اور رونے والے خالی نیزے باہر آتے، آواز آئی آنکھیں کھول لے۔ اور رکھ میرے سر پہ قرآن، ایک نیزہ جو بھاری ہوا ہے نا، علی کی بیٹی کہتی ہے سیدہ اب آنکھیں نہ کھولنا۔ میں جان بوجھ کے رکا ہوں، میں جان بوجھ کے رکا ہوں، مجھے پتہ ہے ذاکری قوانین کے مطابق یہاں رکنا نہیں چاہیے تھا۔ آخری فکرہ بھائی جان، ذاکری قوانین کے مطابق پائے در پہ مسلسل یہ روایت پڑھنی چاہیے تھی، لیکن میں جان کے رکا ہوں۔ یہ قرآن سر پہ رکھ کے، کتاب کا نام ہے مقتل مکرم، مکارم شرازی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی، وہ لکھتے ہیں جب حرام زادے کا نیزہ بھاری ہوا ہے نا، حق بنتا تھا ہاتھوں سے ریت ہٹاتا، نیزے کو نکال لیتا، لیکن بے غیرت نے نیزہ نکالا نہیں ہے، زور لگا کے اور دبایا، اور رونے والا نیزہ اصغر کے بدن سے پار ہو گیا۔ اور رونے والا اب جو حرامی نے نیزہ اکھاڑا ہے نا، اکیلا نیزہ نہیں تھا، نیزے کی نوک پہ اصغر کا جنازہ حرامی نے وہاں سے پکڑا جہاں ماں کنگھیاں دیتی۔